کہا ہے کہ انہوں نے جو سخت گیر تھے وہ مارے گئے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بے شک انہوں نے دلیری سے بات کی. یہ بات کر رہے ہیں ایران کے حوالے سے صدر ٹرمپ بیان دے رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایران کو جتنی جلدی ہو سکے وہ اپنی رائے راست پہ آنا چاہیے، ورنہ اس کے نتائج انتہائی بھیانک ہوں گے. اور دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اہداف کے اصول تک یہ عملے جاری رکھیں گے. دیکھ لیں آپ کہ کتنی دنیا کے جو کسی بھی مہذب دنیا کے یا شائستہ دنیا کے یا ان کے طاقتور دنیا کے، چین بھی ہے، روس بھی ہے، فرانس بھی ہے، یو کے بھی ہے، کتنے اور ممالک ہیں جن کے سربراہ دوسری دنیا، دوسرے ممالک کے عوام کو یا دوسری ریاستوں کو دھمکی دیتے ہیں اور اس طرح کھلی جنگ کا اعلان کرتے ہیں. کوئی بھی نہیں. یہ شرف صرف امریکہ کو حاصل ہے کہ وہ دوسری ممالک کو، دوسری ریاستوں کو ڈرا دھمکا کر، ایون کہ امریکہ اب تک 30+ ہیں میرا خیال ہے. وہی جو ایک ویڈیو میں عرض کیا ہے نا کہ امریکہ کے قوانین کے مطابق وہ اپنی جو خفیہ دستاویز ہوتی ہیں وہ 25 سال بعد اوپن کر دیتے ہیں، پبلک کر دیتے ہیں. تو اسی جو پبلک کی دستاویز ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ امریکہ نے کئی ممالک کو ایٹمی دھمکیاں لگا کر اپنے اہداف حاصل کیے، اپنے مقاصد حاصل کیے. اب آپ کو ایک پرانی خبر بتاتے ہیں کہ جب عراق کا معاملہ تھا، وہ جو تباہ کن ہتھیار اور گیسز کا معاملہ تھا، وہ اس کو بنیاد بنا کر عراق کی انسینٹ بجائی گئی اور ایٹ دی اینڈ ملا کچھ بھی نہیں. جبکہ ایک طرف یہ لاتے ہیں اور دوسری طرف امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ملک ہتھیار ہے اور ان کا جو بہترین صارف ہے، ان کا جو اس کو استعمال کرنے والا ہے وہ اسرائیل ہے. یعنی کہ ہم ہتھیار بناتے ہیں، ہمارے پاس ملک ترین ہتھیار ہیں اور اسرائیل ان کو استعمال کرتا ہے. یا یوں بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ نے آگے ایک ایسی ریاست رکھی ہوئی ہے جہاں وہ مخالفین کو دبانے، ڈرانے، دھمکانے کے لیے اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے. کیونکہ سارے کام تو ظاہر ہے دنیا کے چودھری نے خود نہیں نہ کرنے. کچھ آگے اپنے لیے کچھ ایسی ریاستیں، کچھ ایسے بندے، کچھ ایسے مشن رکھے ہوئے ہیں جو اس کے اہداف ہیں، جو اس کے مقاصد ہیں، ان کے اصول کے لیے. آپ کو بڑی خبریں یہ مل جائیں گی کہ اسرائیل نے جب ایران پر حملہ کیا تو ان کے وہاں سائنٹسٹ جو ہیں وہ شہید ہو گئے، یا سیولین ساتھ کچھ شہید ہو گئے ہوں گے. اسی طرح ایران نے جوابی ڈرون اٹیک کیا اور دوسری طرف سے ان کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوا، انہوں نے وہ سارے راستے میں ہی ڈرون تباہ کر دیے. یا ان ریاستوں کو جن کے اوپر سے گزر کے جاتے ہیں وہاں بھی وہ کچھ ان کو کرتے ہیں، منقطع کرتے ہیں ان کا، اس کا جو عمل ہے ان کو انٹرسیپٹ کرنے کا. بدقسمتی سے ساری دنیا میں اب عوامی سطح پر اسرائیل اور امریکہ کے خلاف ایک عجیب سی نفرت ہے، اور نفرت ان کی اپنی پالیسیوں کی وجہ سے ہے. لیکن اوپر جو ریاستی ادارے ہیں، وہاں جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بہرحال ابھی تک اسرائیل نواز پالیسیوں سے ہٹ نہیں رہے. وہ ابھی یہ آغاز ہے، لیکن اس حد تک جس حد تک یہ الفاظی سے کام نہیں چلے گا. آپ اسرائیل کی مذمت کرتے رہیں، ساری دنیا مل کے مذمت کرتی رہے تو کیا ہوگا؟ غزہ کو اس نے برباد کر دیا، 70-80% رقبہ اس نے خالی کرا لیا اور وہاں وہ یہودی بستیاں آباد کر دے گا. مذمت سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک مرمت نہ کی جائے گی. مرمت کرنے کے لیے آپ کو کوئی لمبے چوڑی چیزیں کی ضرورت نہیں ہے. صرف آپ نے اقبال کے اس شعر کی تھوڑی سی عملی تصویر سامنے پیش کرنی ہے کہ غیرت ہے بڑی چیز، جہانے تگ و دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارا. آپ نے قومی غیرت اور امید کا مظاہرہ کرنا ہے، وہ جس ملک پر بھی حملہ کرے. اب بطور پاکستانی ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے یہ جنگ ہماری نہیں ہے،
ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم اپنی فوج بھیجیں گے یا اپنے کہیں جا کے لڑیں گے. بھائی کیوں؟ اسرائیل اور ایران کا معاملہ ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ یہاں اس مسلمان اور غیر مسلمان اس بات کو بھی چھوڑ دیں. آپ دیکھیں کہ جارح کون ہے، کس نے جارحانہ اقدام کیے ہیں، کون دوسری ریاستوں میں جا کے مداخلت کرتا ہے، کون کس کے لیے کتنی تھریٹ ہے. ایران نے تو آج تک کبھی بھی کسی ملک پر حملہ نہیں کیا، جبکہ اسرائیل نے آپ نے کسی مسائل کو چھوڑا نہیں. تو انسانی اخلاقی اور سفارتی سطح پر بھی ہمارا ایران کے ساتھ کھڑا ہونا بنتا ہے، ہمیں اس کی بھرپور سپورٹ بھی کرنی چاہیے. باقی جواب کیسے دیتا ہے ایران، یہ ایران جانے اور اسرائیل جانے. لیکن ہمیں بطور پاکستانی اسرائیل کو ایک جارح ریاست سمجھتے ہوئے اور اپنے ہمسائیوں کے حقوق سلب کرتے ہوئے، اپنے ہمسائیوں کے ساتھ ریاستی دہشت گردی کرتے ہوئے اسرائیل نے جو رویہ اپنا رکھا ہے اس کی مذمت کرنی چاہیے، اور ایران کے ساتھ سفارتی اور سیاسی ان کی حمایت کرنی چاہیے. اور یونائٹڈ نیشن میں بھی جہاں کہیں بھی موقع ملے ساری دنیا کو، سب ممالک کو، عرب ممالک کو مل کر یہ بتانا چاہیے، ورنہ یہی حال ہوگا. صرف خبریں دینے کے لیے رہ جائیں گے کہ آج اسرائیل نے اٹیک کیا. غزہ میں تو لاکھوں میں تعداد جاتی تھی، ہزاروں میں تعداد جاتی تھی، لیکن اس نے کوئی چھوڑا ہے شام، اردن، یمن. مصر چونکہ وہاں ان کی اپنی پراکسی سمجھنے بیٹھی ہوئی ہے، ان کا جو حکمران ہے فتح السیسی، اس نے تو صدر مرسی کا جو تختہ الٹا تو وہ یہ انہی کا ہے، صدر السیسی جو ہے. باقی بھی ہے لاٹر صاحب عربیہ کا تسلسل ہی ہے عرب ممالک حکمران. اور یہاں بھی ہمارے یہاں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہاں کو بڑے عوامی سطح کے لوگ ہیں. یہاں بھی لاٹر صاحب برازیل کی بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں ان کی نسلیں بیٹھی ہوئی ہیں. مسلمان ممالک کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے عوامی مفادات اور حکمرانوں کے مفادات آپس میں ٹیلی نہیں کرتے، یہ متضاد ہیں. اور جب تک عوام کے اور حکمران کے مفادات اور ریاست کے یکجا نہیں ہوتے اس وقت تک ریاستوں کا یہی حال ہوتا ہے، اور ایک چھوٹی سی ریاست اٹھ کے آپ کی سیٹ میں جا سکتی ہے. اب تک کے لیے اتنے. اللہ حافظ.